सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर्स यूनियन राना लियाकत साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब, ज़रा मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा, ये क्या हो रहा है, ये 44,000 के करीब, क्या वाकई पंजाब के सरकारी स्कूलों से पंजाब हुकूमत नौकरियाँ ख़त्म कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सिलसिला तकरीबन साबका जो नून लीग की गवर्नमेंट थी, जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे 2017-18 में, उस वक़्त भी तकरीबन 4200 तालीमी अदारे जो थे वो एक पीमा हमारी बना के उसके ज़रिए प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है ना प्राइवेट NGOs को और लोगों को दिए गए। अब जब PTI की गवर्नमेंट आती है तो वो इस प्रोग्राम को बिल्कुल रोल बैक कर देती है। फिर उसके बाद जब निगरान गवर्नमेंट आती है, मोहसिन नकवी साहब केयर टेकर वज़ीर आला बनते हैं, तो वो 10,000 स्कूलों को आउटसोर्स करने का ऐलान करते हैं। तो उस वक़्त जो था हमारा जो पंजाब के साजा की तंजीमें थी, हमने मिलकर एहतजाज किया और एहतजाज के रिज़ल्ट में जो थे कि हमारे तकरीबन 165 लोगों को 10 दिन कोट लखपत जेल में रखा गया। उस वक्त अब मौजूदा जो वज़ीर आला पंजाब है मरियम नवाज़ साहबा, इन्होंने 20 अक्टूबर 2023 में हमारे साथ एक मीटिंग की और हमारे साथ ये कमिटमेंट की कि अगर हम बरसर इक़्तिदार आ जाते हैं तो हम ये स्कूल जो निगरान दौर में आउटसोर्स होने जा रहे हैं ये हम रोक देंगे, और अब भी ये नहीं होंगे। और ऐसा ही हुआ कि उस दौर में ये स्कूल आउटसोर्स नहीं हुए। लेकिन उसके बाद जब फरवरी में इलेक्शन होता है 2024 को, तो फिर 6 फरवरी को मोहतरमा से हमारी मुलाकात होती है और उसमें हमारा लीव इन कैशमेंट का मसला भी उठाया जाता है और दीगर मसाइल के साथ साथ इन स्कूलों की आउटसोर्सिंग पे भी बात हम करते हैं। तो मोहतरमा ने हमें उस वक्त भी यकीन दहानी करवाई कि आपका लीव इन कैशमेंट का भी मसला हल होगा और कोई एक सिंगल स्कूल भी जो है हम आउटसोर्स या प्राइवेटाइज नहीं करेंगे। लेकिन बदकिस्मती के यूं ही इक़्तिदार जब संभालते हैं तो उसके बाद स्कूलों की 1, 2 और 3 फेजेस में ये आउटसोर्सिंग का ऐलान कर देते हैं। 13,000। अच्छा, इस आउटसोर्सिंग से क्या मुराद है आपकी? क्या ये प्राइवेटाइज हो गए हैं, प्राइवेट पार्टियों ने खरीद लिए हैं या प्राइवेट पार्टियां इनको चला रही हैं, क्या हो रहा है? काज़मी साहब, असल में ये इसको प्राइवेटाइजेशन भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये स्कूल किसी पार्टी ने खरीदे नहीं है और ना ही उनसे इन्होंने कोई ऐसी सिक्योरिटी ली है कि अगर हम आपको एक 2 करोड़ की बिल्डिंग या 1 करोड़ की बिल्डिंग आपके हैंड ओवर कर रहे हैं और आपको पर स्टूडेंट जो है माहाना हम 1200 रुपये या 1500 रुपया वो कास्ट दे रहे हैं, तो क्या उसके नतीजे में वो बिल्डिंग जो है वो महफूज रहेगी? क्योंकि उसकी तो कोई सिक्योरिटी उन्होंने ली नहीं। अब जिनको ये अदारे दिए जा रहे हैं, क्या वो अदारे चलाने के कैपेबल भी हैं? अच्छा, अब तक ये 10,000 के करीब स्कूल आउटसोर्स हो चुके हैं। ये जो 44,000 नौकरियां खत्म करने की बात आ रही है, क्या इसमें एसातिज़ा भी शामिल है? इसलिए कि माजी में तो बताया गया था कि एसातिज़ा की कमी है पंजाब में। जी, पंजाब में इस वक्त भी तकरीबन 1,02,000 वैकेंसी खाली पड़ी हुई है इस वक्त भी। और ये जो 43,000 या 44,000 पोस्टें ख़त्म की जा रही हैं, ये जो स्कूल आउटसोर्स किए गए हैं, ये उनकी पोस्टें हैं। अब एक बच्चा जो 6 साल पहले ग्रेजुएशन करने के बाद, मास्टर करने के बाद, MPhil करने के बाद इस आस उम्मीद में बैठा हुआ था कि नई गवर्नमेंट आएगी, वो जॉब अनाउंस करेगी और हमें जो है ना वो नौकरियां मिलेंगी, ये वो खाली पोस्टें पड़ी हुई हैं जिसके ऊपर हमारा मौक़िफ़ है कि आप लोगों को भर्ती करें, आप लोगों को मुलाजमत के मौके दें, क्योंकि मुल्क में हमारी जो आबादी है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। अगर हम अपना निज़ाम तालीम जो प्राइमरी एजुकेशन है अगर प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर देंगे तो हमारे मुल्क में ठेकेदारी निज़ाम की कोई अच्छी रवायात नहीं है कि गवर्नमेंट अगर आज इनकी सरपरस्ती कर रही है तो कल को अगली आने वाली गवर्नमेंट वो ये पॉलिसी तब्दील भी कर सकती है। ठीक है, तो फिर तालीम का जो शोबा है, अगर ये जो 43,000 नौकरियां ख़त्म की जा रही हैं, आप समझते हैं कि इससे इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चों की एजुकेशन के ऊपर, या ये फिर इजाफी नौकरियां हैं, सिर्फ ऑन पेपर नौकरियां, उसको ख़त्म करने से क्या फ़र्क पड़ता है? देखें, बच्चों की अगर तो हमारे अदारों में तादाद बढ़ जाती है और ये पोस्टें ख़त्म हो जाती हैं तो फ़र्क तो पड़ेगा। जो नौकरियां ख़त्म की गई ये कब क्रिएट हुई थी ये जॉब्स? ये जो पोस्टें हैं ये पिछले 20-25 साल में ये क्रिएट की गई हैं। ठीक है, चले राना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। पंजाब तर्जमान कौसर काज़मी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। काज़मी साहब, ये जो स्कूलों का सारा मसला है, वहाँ पे आउटसोर्स किया जा रहा है स्कूलों को, नौकरियाँ ख़त्म करने की बात हो रही है, और रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो जो सेकंड शिफ्ट स्कूल चलते थे उसमें तकरीबन 50 ऐसे स्कूल्स हैं कि वहाँ पे सेकंड शिफ्ट भी ख़त्म कर दी गई है। क्या वजह है, क्या रिसोर्सेज की कमी है, क्या हो रहा है?
بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب صلی علی محمد وآل محمد۔ اطہر، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں جی کہ جس طرح ابھی رانا صاحب فرما رہے تھے کہ کسی کو درست طریقے سے چیک اینڈ بیلنس بالکل نہیں ہوا اور ایسے افراد کو دے دیا گیا، کوئی گارنٹی نہیں لی گئی بلڈنگ جو اسکول کی ہے، عمارت کی، کہ اس کا کوئی نقصان ہوگا تو وہ کون پورا کرے گا، تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ بالکل جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں ایسے جو بھی آؤٹ سورس جن کو کیا گیا وہاں پہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تمام تر ذمہ داری ان کو دی گئی ہے اور بالکل بہترین طریقے سے ان بلڈنگز کی، تمام عمارتوں کی لک آفٹر کی جائے گی۔ کسی کی نوکری نہیں جا رہی، البتہ ان لوگوں پر سختی کی گئی ہے جو نوکری تو کر رہے تھے، تنخواہ تو لے رہے تھے، لیکن حاضری ان کی کبھی نہیں ہوئی۔ اسکول کے اندر اسپیشل نمبرز دیے گئے ہیں جو ہمارے وزیر تعلیم ہیں رانا سکندر صاحب، ان کی جانب سے بھی، کہ آپ جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو پیرنٹس ہیں، جن کو پتہ ہے کہ یہ ٹیچر تنخواہیں لے رہے ہیں لیکن ان کی حاضری نہ ہونے کے برابر ہے، یا کبھی کبھار وہ آتے ہیں اور باقی کوئی کاروبار ہے، کوئی دکان ہے یا کوئی اور نوکری ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن اسکولوں کا رخ انہوں نے نہیں کیا، تو سختیاں ان افراد کے لیے ہیں۔ میرے حال میں تائید کرنی چاہیے جو اسٹوڈنٹس یونین ہیں ان سب کو کہ یہ جو سلسلہ ایک جاری تھا اور ایک عرصے سے جاری تھا، تمام حکومتوں میں ایسی کالی بھیڑیں موجود تھیں جن کی وجہ سے جو اچھے ٹیچرز ہیں ان کا بھی استحصال ہو رہا تھا۔ یہ جو 40,000 سے زیادہ اسامیاں ختم کی گئی ہیں، اوبیسلی یہ اوور دی ایئرز حکومتوں نے کریٹ کی تھیں، تو کوئی اس کی رپورٹ بنی ہوگی، کسی چیز کو سامنے رکھ کے یہ اسامیاں کریٹ کی گئی ہوں گی۔ اب پنجاب حکومت نے ایک دم سے ان کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ دیکھیں اطہر، کسی کی نوکری ختم نہیں کی گئی، جی اسامیاں ختم کی گئی ہیں پنڈی کے اندر ہے، اور دوسرا اسامیاں دیکھیں، دوسرا اگر اٹک میں ہے تو ہاں یہاں سے اٹھا کے ٹیچرز کو وہاں اور وہاں سے اٹھا کے کہیں اور بھیجا جا رہا ہے، یہ تو سرکاری نوکری ہے۔ پر یہ جو ابھی رانا صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ 1 لاکھ سے زیادہ ٹیچرز کی کمی ہے، اساتذہ کی کمی ہے، تو اگر نوکریاں ختم کریں گے تو پھر کمی کو کیسے پورا کریں گے؟ دیکھیں وسائل، بالکل وسائل کی کبھی، یہ کوئی آپ کسی ترقی یافتہ ملک میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہے اطہر، ایک ترقی پذیر ملک کا حال ہے۔ بے شک ایجوکیشن جو ہے اس کی طرف ہماری اور ہماری جو میڈم سی ایم ہے ان کی بڑی خاص توجہ ہے۔ ابھی تو 1 سال پورا ہوا ہے بھائی، تو ہماری جو توجہ ہے ان کی طرف ہے، جو ان کے اعتراضات ہیں وہ پورے کیے جائیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ماضی کی طرح جس طریقے سے پہلے آتے تھے، تنخواہیں لیتے تھے، چلے جاتے تھے، اسکولوں میں بھینسیں بندھی ہوئی آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، میں نے بھی دیکھی ہیں، تو سرکاری اسکولوں کا کیا حال ہوتا تھا۔ چلیں ایک سال کے اندر کاظمی صاحب میڈم سی ایم کا نام تو مطالعہ پاکستان میں آ گیا 1 سال کے اندر، تو باقی کام بھی ہو جاتے تو بہتر تھا، لیکن اب تھوڑی سی آپ سے ذرا سیاسی دیکھیں مطالعہ پاکستان میں جو نام آیا ہے وہ خاتون وزیر اعلیٰ، پہلی تو نصاب میں اگر آ گیا 2 لائنیں تو اس پہ کسی کو معترض ہونا نہیں چاہیے۔ چلیں ذرا اب تھوڑی سی سیاسی گفتگو بھی آپ سے کر لیں کہ میاں صاحب کے دورہ برطانیہ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی ان کی امپورٹنٹ میٹنگز ہوں گی، کیا میڈم سی ایم بھی ان کو جوائن کریں گی؟ مریم نواز صاحبہ بھی لندن جا رہی ہیں؟ دیکھیں ابھی تک تو کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم کے ساتھ بیلاروس شاید جائیں اور وہاں سے پھر انہوں نے 12 کو ٹرکی میں کوئی سیمینار ہو رہا ہے وہاں پہ وہ جائیں گی، تو یہ کوئی سیاسی دورہ نہیں ہے میاں نواز شریف کا، کیونکہ وہاں سے ان کی اوپن ہارٹ سرجری 2016 میں ہوتی ہے، باقی بھی ٹریٹمنٹس وہاں پہ ہوئے ہیں، ان کے ڈاکٹرز وہاں پہ موجود ہیں، کچھ میڈیکل چیک اپس ہیں جن کے لیے وہ جائیں گے۔ ہاں وہاں پہ ابھی جو تنظیم نو کی گئی پی ایم ایل این برطانیہ کی اور یورپ کی، انہوں نے وہاں پہ کوئی ورکر کنونشن کا ارینج کیا ہوا ہے جس سے شاید میاں صاحب وہاں پہ خطاب کریں، وہی جو ملاقاتیں ان کی پہلے ان کے لندن قیام کے دوران ہوئی تھی وہی ملاقاتیں ہوں گی۔ ہاں جس طرح کہا جا رہا ہے کہ شاید کوئی سیکرٹ میٹنگ ہوگی وہاں پہ میاں شہباز شریف کی یا کوئی وہاں پہ مشاورت ہوگی، تو مشاورت تو جاتی عمرہ میں بھی ہو سکتی ہے۔ آج تک جو جتنا بھی نظام حکومت چاہے وفاق کا ہے چاہے صوبہ پنجاب کا ہے، پیچھے جو مشاورت ہے جو وہاں پہ گائیڈنس ہے وہ تو میاں نواز شریف کی طرف سے ہے، خواہ وہ مریم نواز کے لیے ہو یا میاں شہباز شریف کے لیے، تو وہاں پہ کوئی ایسا کوئی لندن پلان نہیں ہے دوسرا جو کہ آپ کو بڑا جلد نظر آئے گا جو یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، اچھا پنجاب میں پیپلز پارٹی کے بھی اعتراضات سامنے آتے رہتے ہیں، کبھی گورنر صاحب کوئی گلہ شکوہ کرتے ہیں، کبھی آپ کے اپنے اتحادی گلہ شکوہ کرتے ہیں، تو کیا کوئی فارمولہ طے پایا ہے کہ کس حد تک پیپلز پارٹی کو آپ لوگ پنجاب کے اندر جگہ دیں گے؟ کوئی ڈسٹرکٹس ان کے حوالے کیے گئے ہیں، انتظامیہ ان کی مرضی کی لگے گی، یا پھر سب کچھ جو ہے وہ نون لیگ کے ہی پاس رہے گا؟
دیکھیں موجودہ جو مسئلہ ہے وہ 6 نہروں والا، وہ تو ابھی ہمارا تو بالکل ارادہ تھا کہ پی ایم صاحب بیلاروس سے واپس آتے ہیں، لندن میں 2 دن کا قیام ہے، تو وہ جو مشترکہ مفادات کونسل کا ایک اجلاس تھا جس پہ محترم پاکستان پیپلز پارٹی بھی نظر آئی، اس کو بلایا جانا مقصود تھا، لیکن آج پتہ چلا کہ گمرو صاحب ہیں سینیٹر، وہ معاملہ کورٹ میں لے گئے ہیں، تو اب تو یہ معاملہ کورٹ میں ہے، تو اس معاملے پہ زیادہ کیا گفتگو کی جائے۔ البتہ جو پیپلز پارٹی کے تحفظات تھے پنجاب کے اندر میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں شاید ایک دفعہ کہا کہ جو میڈم سی ایم ہے وہ پولیس کے تبادلوں کو لے کے جو انتظامیہ کے اندر لوگ موجود ہیں ان سے کچھ اپنے لوگ بھی خائف ہیں، جو ہمارے ایم پیز ہیں پنجاب کے اندر یا ہماری جو لوکل قیادت ہے جہاں جہاں بھی صوبے بھر میں، انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ من مرضی کے شاید لوگ لگانے کے لیے، تو بالکل مکمل انکار تھا میڈم سی ایم کی طرف سے۔ کوئی شخص بھی ہے پولیس میں ہے، وہ اپنا کام اگر خوش اسلوبی سے دیانتداری سے کر رہا ہے تو کوئی بندہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ اچھا کاظمی صاحب ذرا آخر میں بریفلی بتائیے گا، پیپلز پارٹی کی جو باقی قیادت ہے، ٹھیک ذرا آخر میں وقت کی کمی ذرا بریفلی بتائیے گا، بیلاروس سے کیا کوئی بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے؟ بیلاروس کے صدر بھی یہاں پہ آئے تھے، ویسے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ بیلاروس کے صدر کے اوپر وہ فارم 47 والا الزام بھی لگتا ہے، آدھی دنیا ان کو جائز صدر ہی نہیں مانتی، پر ہمارے ماشاءاللہ تعلقات ان سے کافی اچھے ہیں، کچھ آ رہا ہے وہاں سے انویسٹمنٹ؟ دیکھیں کون سی دنیا میں کس الیکشن پہ کون سی پارٹیاں اعتراض نہیں کرتی، یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، یہ کوئی پاکستان کی یا بیلاروس کی بات نہیں ہے، ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، چاہے بڑے میاں صاحب ہوں ملکی سطح پر بھی اور ذاتی طور پر بھی، تو وہاں پہ جب بھی پی ایم صاحب کہیں گئے ہیں وہاں سے کچھ نہ کچھ ملک کی بہتری کے لیے لے کر آئے ہیں انویسٹمنٹ کی صورت میں، تو اب بھی یہ دورہ جو ہے وہ بالکل فضول دورہ نہیں ہوگا، جس طرح کی تنقید کئی جانب سے کی جا رہی ہے، یقینی طور پر ملک کے لیے یہ سود مند ثابت ہوگا۔